العلم النور العلم النور العلم النور علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیسن نمبر 10 فقہ کا جو ہے پڑھ رہے ہیں آج۔ اس میں ہم فقہ کی مشہور کتاب بہار شریعت کا جو حصہ اول ہے جس میں عقائد کا بیان ہے، اس میں ایمان و کفر کا بیان ہے، اور اس کے آخر میں باطل جو گروہ ہیں، گروپ ہیں، فرقے ہیں، ان کا بیان جاری ہے تاکہ ان کے عقائد و نظریات ہم پڑھ سن کر یہ جان سکیں کہ یہ کتنے گھٹیا اور کتنے برے لوگ ہیں، اور ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے پہلے قادیانیوں کے بارے میں، پھر رافضی شیعہ کے بارے میں، پھر وہابی دیوبندی جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ ابھی چند مزید سطریں جو ہیں یہ دیوبندیوں کے بارے میں ہی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں آپ کی توجہ دلا دوں، مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی حضرت علامہ مولانا سید سعید احمد کاظمی شاہ صاحب ملتان والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتاب کا نام ہے الحق المبین۔ کیا نام ہے؟ الحق المبین۔ دیوبندیوں کے ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ کتنے اختلافات ہیں؟ تقریباً 42-43 اختلافات اس کتاب میں گنوائے گئے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی، بہت ہی اتھینٹک، بہت ہی فلی ریفرنسڈ کتاب ہے۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس چیپٹر، اس لیسن کو سننے کے بعد ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ لفظ بہ لفظ پڑھیں نا، صرف اس کے جو ٹائٹلز ہی دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ معلومات ہوگی۔ آئیے بہار شریعت کے صفحہ کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی کتاب کے صفحہ 5 پر ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اسی کتاب سے مراد وہ قاسم نانوتوی کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس کا ذکر جاری ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور سنیے، ان قائل صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کی نبوت کو حادث بتایا۔ صفحہ 7 میں ہے، کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے۔ کیا ذات و صفات کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبوت صفت اور صفت کا وجود بے موصوف محال ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حادث نہ ہوئے بلکہ ازلی ٹھہرے، اور جو اللہ عز و جل
و صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے باجماع مسلمین کافر ہے۔ اس گروہ کا یہ عام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبان خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تعویلات سے اسے باطل کرنا چاہیں گے، اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیس کا مطلب لکھا ہے عظمت و شان گھٹانا۔ وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیس ہو، مثلا براہین قاطعہ صفحہ 51 میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، استغفر اللہ، اور اس کو شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہ اسی صفحہ پر وسعت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہاں تک لکھ دیا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، استغفر اللہ۔ جس وسعت علم کو شیطان کے لیے ثابت کرتا ہے اور اس پر نص ہونا بیان کرتا ہے، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتاتا ہے، تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد بتایا یا نہیں؟ ضرور زائد بتایا۔ اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا۔ اور پھر اس شرک کو ناس سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے۔ کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ حفظ الایمان صفحہ 7 میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نسبت یہ تقریر کی: آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ مسلمانوں غور کرو، اس شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیسی صریح گستاخی کی کہ حضور جیسا علم زید و عمر تو زید و عمر ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔ کیا ایمانی قلب ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا مجلس میلاد شریف اور قیام و ایصال ثواب و زیارت قبور و حاضری بارگاہ بے کس پناہ سرکار مدینہ طیبہ و عرس بزرگان دین و فاتحہ سوم و چہلم و استمداد با ارواح انبیاء و اولیاء اور مصیبت کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارنا وغیرہ، بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ صفحہ 48 میں یہ ناپاک لفظ لکھے: پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے کہ سانگ کنیاں کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں۔ معاذ اللہ، سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم
وہ حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں دیوبندی۔ میلاد پاک جس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور وہ بھی عین قرآن و حدیث سے، اس کے متعلق کتنی گندی اور ناپاک زبان یہ گندے اور گھٹیا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے اس طرح کے گھٹیا عقائد و نظریات سن کر پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے، غصہ بھی آتا ہے، بالکل بھی یہ پڑھنے کو مزہ نہیں آتا، دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے ایسی باتیں، مگر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں علم ہو، علم آئے گا تو ان سے اور بھی نفرت ہوگی، اور یقیناً ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ ہمت دے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ان کے فتنے سے بچانے میں کامیاب ہوں۔ یہاں لفظ سانگ کنیا کی ولادت، یہ کنیا ہندوؤں کے ایک اوتار سری کرشن جی کا لقب ہے۔ ہندو لوگ ہر سال وقت معین پر اس کی پیدائش کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو معاذ اللہ میلاد شریف منانے کو اس سے جوڑ دیا انہوں نے، بدبختوں نے۔ آگے غیر مقلدین کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک نیا فرقہ جو آج کل اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، سلفی بھی کہلاتے ہیں، اور محمدی بھی کہلاتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ہیں غیر مقلد، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ دیوبندی حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو وہابی اہل حدیث ہیں یہ بالکل غیر مقلد ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اسی لیے جو پاکستانی وہابی ہیں نا، کم از کم ان کے آگے مزید 8 فرقے بنے ہوئے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جدھر منہ ادھر ہی مطلب یہ دوڑے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پیر نہیں، کوئی ان کا مطلب قبلہ نہیں، کوئی ان کا امام نہیں۔ شتر بے مہار، یعنی کہ ایسا اونٹ جس کے نکیل نہ ہو، مہار نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ جدھر منہ کرے گا ادھر چلا جائے گا۔ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غیر مقلدین یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ، انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، جن کی معاذ اللہ امام اعظم امام شافعی وغیرہ کو گالیاں بکتے ہیں یہ لوگ، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے، مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر، تقلید کے منکر اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ مسئلہ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب۔ ضروری تنبیہ، وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، لہذا بدعت کے اسے کہتے ہیں، اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے، اور مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ تراویح سنت موقدہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے وعظ کے جلسے
اس ہیئت خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، یہ غیر مقلدین جو ہیں جی، ان کے ساتھ کئی اختلافات ہیں ہمارے عقائد میں، تو یہ دیوبندیوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اعمال میں پھر یہ ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح، یہ پڑھتے ہیں 8۔ ہم کہتے ہیں کہ مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی تھی، 3 واقع ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک شمار کرنی چاہیے۔ رفع یدین کا مسئلہ، رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ، ید کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کو، یدین 2 ہاتھ، تو یہ رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اٹھاتے ہیں، اور یہ ہاتھ بھی سینے پہ باندھتے ہیں عورتوں کی طرح نا، اور پاؤں یہ تھوڑے کشادہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر ان میں مطلب ایکسٹرا لارج داڑھی ہوتی ہے، یہ داڑیاں بہت لمبی رکھتے ہیں، اور اکثر ان میں مطلب ٹنڈ کرائی ہوتی ہے انہوں نے، یہ ان کی عام نشانی ہے۔ ٹوپی پہننا ان کو نصیب نہیں ہوتا، ہو بھی تو بہت برائے نام سے لی ہوتی ہے بس، اور بہت ضدی اور فسادی قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، وہابی اور دیوبندی، ان دونوں کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے اور مدلل پڑھنا ہے، ان کی کتابوں سے ان کا رد پڑھنا ہے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جا الحق، اصل میں اس کا نام تھا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس میں شروع میں عقائد میں جو ہمارا دیوبندی وہابیوں سے اختلاف ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں جو فروعی اختلاف ہے، جیسے یہ 20 رکعت تراویح اور اس طرح سارا، الحمدللہ اس میں بہترین مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ تو اسی جا الحق پہ ایک مطلب مزید حاشیہ ہے سعید الحق، یہ مکمل آپ اگر اپنے گھر میں لے کے رکھ لیں یا PDF فائل کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ کو بار بار دیکھنی پڑے گی۔ کبھی کوئی رفع یدین کا مسئلہ ہوا تو وہاں سے دیکھ لیا، کبھی کوئی عقائد کا مسئلہ، حاضر ناظر کا، نور بشر کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، تقلید کا مسئلہ، ٹھیک ہے، عرس منانے کا مسئلہ، مزارات پہ جانے کا مسئلہ، سارے تقریباً اس میں الحمدللہ ٹاپکس کور ہیں۔ تو یہ ایک آپ کی مطلب یہ کہہ لیں کہ پاس ہونا چاہیے، اور دیوبندی وہابی جو ہیں اہل حدیث وغیرہ، ان کے رد میں یہ کتاب ہماری بہترین کتاب ہے۔ تو آج 2 کتابوں کا تعارف ہوا، ایک ہے الحق المبین اور دوسری جا الحق۔ ان کتابوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امامت کا بیان، امامت 2 قسم ہے، صغرا اور دوسری کبرا۔ امامت صغرا امامت نماز ہے، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی کتاب الصلاۃ میں آئے گا۔ امامت کبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ، یعنی کہ نبی کا نائب ہونا، خلیفہ ہونا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت سے، نائب کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، اور غیر معصیت میں یعنی گناہ کے علاوہ کے کاموں میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔ اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر، کرشی ہونا شرط ہے، ہاشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق امرائے مومنین خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے۔
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کیں۔ تو ہمارا اور شیعہ کا کیا مطلب اختلاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرشی ہونا، قریش سے ہونا بس کافی ہے، اور شیعہ کے کہتے ہیں وہ ہاشمی بھی ہو، علوی بھی ہو، معصوم بھی ہو۔ علوی ہوتے ہیں جو حضرت علی کی آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ دو قسم کی ہے آپ کی اولاد، ایک تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان کو ہم سید کہتے ہیں، یعنی کہ امام حسن حسین کی جو اولاد ہے۔ ان کے علاوہ جو آپ کی اولاد ہے جناب علی المرتضیٰ کی، ان کو علوی کہتے ہیں، جیسے حضرت عباس، حضرت عثمان اور آپ کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو ان کی جو اولاد ہے آگے تو ان کو علوی کہتے ہیں۔ تو معصوم ہونا یہ مطلب روافظ کا ایک ڈکوسلا ہے، حالانکہ معصوم صرف نبی یا فرشتہ ہوتا ہے، یا ائمہ اہل بیت کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ ان کا گمراہی والا عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہو اس میں یہ شرطیں بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک صرف قریشی ہونا کافی ہے۔ اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ان کی اولاد ہوگی وہ علوی کہلاتے ہیں نا، خود تو علوی نہیں ہے حضرت علی۔ رہی عصمت، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں۔ امام کا معصوم ہونا روافظ کا مذہب ہے۔ مسئلہ نمبر 1، محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو۔ حل و عقد کا مطلب ہے دینی اور دنیاوی انتظامی معاملات کو جاننے والے، یعنی کہ سمجھدار لوگوں نے ان کو امام مقرر کیا ہو، یا امام سابق نے یا پچھلے امام نے ان کو امام مقرر کیا ہو، جیسے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام بنایا، امام حسن مجتبیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام بنایا۔ تو یہ بالکل جائز ہے۔ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع، بہادر اور عالم ہو، یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ نمبر 4، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ تک کے لیے لوگ ایک والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام ہے۔ عقیدہ نمبر 1، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر خلافت راشدہ کا ہم نے سیکھا، یہ 30 سال ہے، جن میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال، پھر سیدنا عمر فاروق تقریباً 10 سال، پھر سیدنا عثمان غنی تقریباً 12 سال، پھر جناب علی المرتضیٰ تقریباً 4 سال 4.5 سال، پھر تقریباً 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے۔ عقیدہ نمبر 2، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ تو یہ جو آج کل قوالی ہوتی ہیں علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، یہ غلط بات ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ عقیدہ نمبر 3، افضل کی یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔
نہ کثرت اجر کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کی ہمسر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت درکنار، یعنی زیادت تو بہت دور کی بات ہے، وہ صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت، ان کے صحابی بہت افضل ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسران کو بھیجا، اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہی کو زائد ملا، مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز۔ عقیدہ نمبر 4، ان کی خلافت بر ترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت بر ترتیب خلافت، یعنی افضل یہ کہ ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سنی بننے والے تفضیلیے کہتے ہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت کو فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے کسی کو ایسا جوان مرد نہیں دیکھا جو اتنا کام کر سکے حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے، ان کے نکالے ہوئے پانی سے سیراب ہو گئے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا، اس کا بھی ترجمہ نمبر 2 کے تحت ہے، ان کے دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ عز و جل انہیں معاف فرمائے۔ عقیدہ نمبر 5، خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و صحاب بدر و صحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم لیسن نمبر 11 میں پڑھیں اور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد مذہبوں سے بچائے اور ہم سب کو تمام صحابہ و اہل بیت کے ساتھ پکی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔